الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ وہ کلمات مجھے سکھا دو، کہ وہ کلمات کون سے ہیں وہ پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ قاصد دونوں یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو حضرت اقسم بن سیفی کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں اور برے اخلاق سے روکتے ہیں۔ میں تم تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ تم سب کے سب ان پر ایمان لے آؤ، اور اس لیے بھی ایمان لے آؤ کہ تم پہلے ایمان لانے والوں میں رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں ایمان لانے والے میں رہو، تمہارا شمار بعد والے میں ہو، اس لیے تم پہلے ایمان لے آؤ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ کی وجہ سے حضرت اقسم بن سیفی اور ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر جن بہترین اخلاق کو بیان کیا گیا ہے، ان کو اپنانے کے بعد انسان کے اندر چھوٹے موٹے اخلاق خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اور جن مخصوص رذائل سے بچنے کے لیے، جن مخصوص گناہوں سے، جن مخصوص برائیوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر انسان ان برائیوں سے بچ جائے تو وہ دوسری برائیوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، حضرت عثمان بن مظعون بہت مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لے کر آیا تھا تو اسلام کی محبت میرے دل میں راسخ نہیں ہوئی تھی، اسلام کی محبت میرے دل میں راسخ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دوستوں اور احباب کے کہنے سننے کی وجہ سے ایسے ہی شرما شرمی میں اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن اب اسلام کی محبت میرے دل میں راسخ نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچانک آپ پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں جو وحی کے نازل ہونے کے وقت ظاہر ہوتے تھے، جو وحی کے نازل ہونے کے وقت ظاہر ہوتے تھے۔ جب وہ آثار آپ پر سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا قاصد جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لایا تھا، اور وہ مجھ کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا کر گیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دیکھ کر اور یہ آیت کریمہ سن کر اسلام میرے دل میں راسخ ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ محترم سامعین، آپ حضرات اوروں کو تو چھوڑیے، ولید بن مغیرہ جیسا سنگ دل انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کا رہبر بن کر سمجھانے کے لیے آیا تھا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عظیم مشن سے باز رکھنے کے لیے تحریض و ترغیب کا تمام حربہ آزمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ چپ چاپ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ جاتا ہے، اور جب وہ اپنے تاثرات بیان کرتا ہے وہ سننے کے قابل ہیں۔ جادو وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، کمال وہی ہوتا ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ وہ اپنے تاثر اس طرح بیان کرتا ہے، واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وان اصلہ لمورق وعلیہ لمسلم وما هو بقول بشر۔ کہ اللہ کی قسم کہ اس کلام کے اندر ایک حلاوت ہے، ایک چاشنی ہے، اللہ کی قسم اس کلام کے اندر ایک رونق ہے، اور وہ ایسا درخت ہے جس کے لیے شاخیں اور پتے ہیں، اور شاخیں بھی ایسی ہیں کہ ان کے اوپر پھل لگنے والے ہیں۔ ہرگز یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر 6 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر 6 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ 3 چیزوں کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ پہلی چیز جس کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ عدل ہے۔ عدل کا لفظ بڑا مختصر ہے، صرف 3 حروف سے مل کر بنا ہے، لیکن اس کے دامن معنی میں ایک پوری دنیا آباد ہے۔ حضرت
امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عدل کے معنی عربی زبان میں برابری کرنے کے آتے ہیں. عدل کے معنی عربی زبان میں برابری کرنے کے آتے ہیں، لیکن مختلف نسبتوں سے اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. عدل کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے خالق و مالک کے درمیان عدل کرے. انسان اپنے نفس، اپنی خواہشات اور اپنے خالق و مالک کے درمیان عدل کرے. انسان اور اس کے خالق و مالک کے درمیان عدل اس طرح ہوگا کہ یقین رکھے تو اللہ کی ذات پر رکھے، ایمان لائے تو اللہ پر لائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے. یقین ہو تو اسی پر ہو، دعائیں اور التجا ہو تو اللہ ہی سے ہو، نظر مراد اور منتیں مانگے تو اسی سے مانگے، اطاعت کرے تو اسی کی کرے، محبت کرے تو اسی کی کرے. اگر آپ حضرات اس طرح زندگی گزاریں گے تو یہ عدل والی زندگی ہوگی، ایمان توحید یقین والی زندگی ہوگی. اگر آپ نے اس طرح زندگی نہیں گزاری تو یہ عدل والی زندگی نہیں ہوگی. آپ نے دعائیں التجا کسی اور سے مانگی، نفع اور نقصان کا سردار کسی اور کو سمجھا، نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا، یقین کسی اور پر رکھا، جو محبت خالص اللہ کے لیے تھی اس میں کسی اور کو شریک سمجھا. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عدل والی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ظلم والی زندگی ہوگی، اس لیے کہ توحید عدل ہے اور شرک ظلم ہے. موحد عادل کہلاتا ہے اور مشرک ظالم کہلاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کی تفسیر قیامت تک آنے والی تمام تفسیر کا ماخذ ہے، اگر آپ حضرات ان کی کتاب پڑھیں تو وہ بتلاتے ہیں کہ عدل کے معنی یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اگر کوئی معبود ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے. دعائیں کرنی ہے تو صرف اسی سے کرنی ہے، التجا کرنی ہے اسی کے سامنے کرنی ہے، محبت کرنی ہے اسی سے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، دوسری چیز جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی وہ احسان ہے. وہ احسان ہے. احسان کے معنی بھی عربی زبان کے اندر اچھا کرنے کے آتے ہیں. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ انسان عبادات میں، اخلاق میں اور تمام افعال کے اندر اچھائی کو پیدا کرے، ان تمام کو خوب اچھی طریقے سے